ان کو پکڑ لو آپ. جی جب یہ دولہا بن کے گئے تھے ان کی جوتی نہیں چوری تھی؟ چوری تھی چوری تھی چرائی کتنے تھی یہ بھی پتا چور کون ہے. جی تو انہوں نے جوتی چرانے والوں کو پیسے کیوں دیے؟ کیوں دی جی حق بجائے سزا کے اور انعام امام صاحب تمہاری ہو گئی. جی ہو گئی پہلے یہی پکڑا جائے. بڑی سمجھ کر رہا جی لگ رہا ہے ان کی بھی چوری. ارے جب مقتدیوں کی نہیں بچی تو امام سے کہاں سے بچے گی؟ جی اور اگر سب کو معلوم ہے چھوٹی بچی نے جوتے چرائے دولہا میاں کے تو 5,000 6,000 عجیب بے وقوف. ارے ذرا سنو, چور کرنے والے چوری کرنے والے کی سزا ہوتی ہے اور تم انعام دے رہے. انعام میں نے تقریروں میں یہ کہا انعام مت دو بلکہ اس سے چوری مت کرو. اگر تمہیں دینا ہے تو 5,000 دولہا کے نام کا صدقہ کر دو. نبی فرماتے صدقہ بیماریوں سے بچاتا ہے. کیا بات واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت اولاد غوث اعظم سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ سبحان اللہ. قاری جلیل صاحب جب میں آیا تھا بولے حضرت آج تو 2 گھنٹے ہونی ہیں آپ کی 2 گھنٹے. میں تو سوچ رہا تھا 20 منٹ ہو جائے تو بہت ہے. بیچاروں نے اتنی محنت سے, ہمارے اطہر جمالی صاحب ان کے یہاں بھی میں گیا تھا, اتنی محنت سے جب بھی فون ہے حضرت آنا ضرور ہے. یہ ہے چک سنیا ہے نا, یہ جی چک سنیا. میں نے کہا میں آؤں گا بڑے انتظار بڑے محبت سے آئے تو کیا کریں موسم ایسا کوئی بات نہیں. نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا. پھر کیا اچھا میں بتاؤں کیا اچھا. جی نہ خوشی اچھی نہ غم اچھا. پھر کیا اچھا؟ نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا. خدا جس حال میں رکھے وہی حال ہے. وہی حال. گاڑی آئی تو پہلے ہی کھڑے ہو, پہلے حق دو. جو صالح صاحب جو رہ بچے تھے وہ بیچ کے مانگنے والے آ گئے, ان کا بھی حق دو ورنہ وہ ڈھول بجائیں گے. اب ذرا سوچو تو, اب وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. جی جی اب سنو جی توجہ. اچھا حضرت بھی آ گئے. دیکھیے حضرت کی محبت ہے جبکہ بہت نیک شخصیت ہے. جی غلام سرور صاحب اور بہت قابل. میں دل سے قدر دیکھو میں اس لیے تمہیں کرسیوں پہ نہیں بھیج رہا تھا. کرسی پہ بیٹھتے ہی آدمی بگڑ جاتا ہے میرے علاوہ. میں بھی تو بیٹھا ہوں نا. اب سنو سنو اب دیکھو کیا کہا کہ یہ حق ہے. کیا کہا یہ حق ہے. اور اب تو جو بیچ کے ہیں نا بیچ کے سمجھ رہے ہو تالی بجاتے ہوا ہے وہ دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے ہیں. جی کیونکہ ان سے زیادہ بیچ کے تم بن گئے ہو. جی صحیح بات صحیح بات. ارے بیچ کا ہوتا تھا تو کان میں کنڈل ناک میں نتھنیاں گلے میں چین ہاتھ میں چوڑی کرے. ہمارے محلے کے بچے نچکئیے بنے پڑے اب. جی نہ جانے کتنے لڑکے وہ چوڑی کڑے ہاتھ میں یہ سب پہن رہے. اور اگر کہہ دو کون ہے حسین پاک کا غلام تو سب سے کھڑا ہو گئی یہی کہتا میں ہوں حسین پاک کا غلام. اور کھڑمتو کھڑا ہو کے مت کا ہے یہ حسین پاک کا غلام ہو سکتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھے گا. 5 وقت کی نماز سمجھ میں آ رہی بات. اگر حسین پاک کا غلام ہوگا تو وہ کھائے گا, اس کے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی. پیے گا, اس کے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی. سوئے گا, اس کے سونے کی ادا بولے گی نبی نبی. اس کے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی. اس کی ہر دھڑکن بولے گی نبی نبی. ارے وہ جس راستے سے نکل جائے گا وہ کہے یا نہ کہے لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتے کہیں گے جا رہا یہ غلام ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جا رہا یہ غلام نبی. مگر کہاں باتیں پھر نکل نہ جائے میں وہی بتا رہا تھا. داماد سے نہیں پردہ نہیں نہیں ہے.
کس کا؟ ساس کا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی اگر ہمارے گھروں کے رواج، اور یہ مسئلہ پہلے ہی خالی عدت ہی میں نہیں ہے، جی عدت کے علاوہ میں بھی ہے، عدت کے علاوہ میں بھی ہے۔ اب رہے کون؟ جتنے رشتے ہیں ان کو سب کو بتاتا چلو۔ جی جتنے رشتے، ایک عورت کے رشتے، ایک تو ہوا داماد، ٹھیک ہے، ایک ہوئی اولاد، جی ایک ہوئے ماں باپ، جی سمجھ میں آ رہی، جن سے پردہ نہیں ہے، مطلب اپنی اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، سمجھے؟ اوپر تک وہ جس کی اولاد ہے، پھر وہ اس کے جس کی اولاد ہے، پھر وہ جس کی اولاد ہے، سمجھ میں آ گئی؟ جی قرآن کی آیت 4 سپارہ اگر آپ پڑھو گے، حرمت علیکم امہاتکم جی وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت امہاتکم اللاتی ارضعناکم۔ جی سمجھ میں آ رہی؟ بے شک۔ یہ 4 سپارے کے جی بالکل لاسٹ والے جی سپارے، جی وَأَخَوَاتُكُمْ، سمجھ رہے؟ جی ایسے آگے بڑھتے چلے جا، پورا رکوع یہاں سے پڑھو گے تو اس میں سب لکھا ہوا، لیکن میں جو بتا رہا ہوں، میں جو پردہ جو یاد آتا ہے، پردہ صرف کس وقت یاد آتا ہے؟ جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا طلاق دے دے، اب یاد آتا ہے پردہ، اب یاد آتا ہے پردہ کہ اب وہ پردے میں بیٹھے گی، حالانکہ اس سے پہلے بھی انہی لوگوں سے اس کا پردہ تھا، مگر کہاں پردہ، کہاں پردہ، کیسے حالات؟ نبی نے ایک موقع پر فرمایا تھا، آقا نے فرمایا آنکھوں میں آنسو آ گیا، آقا نے کہا میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں، میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ دانے دانے پہ بیماری ہوگی، قطرے قطرے پہ آفت۔ صحابہ نے عرض کیا آقا دانے دانے پہ بیماری، قطرے قطرے پہ آفت؟ کہا جی۔ آقا وہ وقت کون سا ہوگا، وہ دور کون سا ہوگا، وہ زمانہ کون سا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا وہ وقت وہ ہوگا، وہ دور وہ ہوگا جب مرد اور عورتیں بے حیائی کرتے کرتے، بے پردگی کرتے کرتے، فیشنیلے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو ننگا کر کے، آدھا آدھا ننگا کر کر کے گھروں سے باہر نکل آئیں گے، میدان میں آ جائیں گے، اور اس بے حیائی بے پردگی کو اچھا تصور کیا جانے لگے گا۔ آج وہ زمانہ ہے، آج وہ وقت ہے۔ تمہارے یہاں کوئی شادی ہو، دیکھ لیو، صحیح بتا رہا ہوں، اگر 20-25 لڑکیاں ہوں تو اللہ کی بندی ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، جی اللہ ماشاءاللہ، اللہ ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں، جی دوپٹہ، چٹیے، چٹیا نیچے کو ہوتی ہے، ایسے لپیٹ کے اتنا اونچا کھونٹا کھڑا کرے گی، اور اسی پہ چمٹیا سے وہ لے جائے گی ٹانگ کا دوپٹہ، دوپٹہ وہاں ٹانگ دے گی اس کے سولی پہ، سزا دے دے گی۔ دوپٹہ کائے کے لیے تھا؟ پہلے کی عورتیں چادر اوڑھتی تھی، ان کے چادر پہ پیمت دکھائی دیتے تھے مگر جسم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ 150 روپے کے کپڑوں میں پہلے کی میری بہن جسم چھپاتی تھی، مگر آج 5000 کے کپڑوں میں میری بہن جسم نہیں چھپا پاتی۔ جی کیوں؟ نظریہ بدلا۔ پہلے کی لڑکی کپڑے پہنتی تھی جسم چھپانے کے لیے، اور اب پہن رہی ہے جسم دکھانے کے لیے۔ فرق اتنا ہونا۔ اب اگر وہ دوپٹہ یہاں سے اوڑھ لے گی تو اس کی چٹیاں کون دیکھے گا صاحب؟ اور ہاں، کچھ کھانا نہیں، پینا نہیں، نمازیں نہیں پڑھتی، وضو نہیں بناتی، بال میں بھی کوئی برکت نہیں، ناقدری ہو جاتی ہے، گر جاتے، چھوٹی سی چٹیاں رہ جاتی ہے۔ اب کیا کرے؟ شادی میں لائے گی خرید کے اتنا بڑا جوڑا اور سر پہ رکھا جیسے پیال کا پھولا، اب گھومی پھر رہی ہے صاحب۔ یہ ہے حسن، اس کو بولے جی ہنس رہے ہو تم،
ये हमारे और तुम्हारे घर की बात है, जी ये कहीं और की बात नहीं। अब सुनो, यहीं पे एक बात कहूंगा। मेरे नबी ने फरमाया माँ सबसे पहला मदरसा है। जी बेशक। कौन है बोलो? माँ। मेरी तरफ देखो, कौन है बोलो? माँ। अरे यार, ये माँ को हक था ना कि अपनी बेटी को संभल के दुपट्टा उड़ाती, उसकी चुटिया संभालती, जी। उसके चालो चलन को ढकती। अब तो यहाँ तक गला खुला हुआ,